اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ بلکہ تمام عرب کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آباد کرنا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منزل بمنزل مکہ مکرمہ میں جہاں آب زمزم ہے وہاں ایک درخت تھا، خدا کے حکم سے وہاں بی بی ہاجرہ کو بما حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بٹھا دیا۔ ایک مشک پانی اور کچھ کھجوری اور روٹیاں ان کے پاس رکھ چلے گئے۔ دل اس صدمے سے چور چور تھا اور مجبوری تھی، آنکھوں میں آنسو اور دل میں آہ لے کر واپس پھرے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی تھی کہ الہی اگر تیرے حکم سے میں اس بیاباں میں ڈالی گئی ہوں تو مجھ ضعیفہ اور بے کس کا والی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت شیرخوار بچے تھے۔ جب تک مشک میں پانی اور کھجوری وغیرہ تھے تو وقت گزرتا رہا، جب پانی اور کھجوری ختم ہو چکے اور دودھ بھی چاتیوں سے خشک ہو گیا اور اسماعیل علیہ السلام پیاس کے غلبہ سے تڑپنے لگے تو بی بی ہاجرہ بے قرار ہو کر پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی پر چڑھے اور ادھر ادھر نظر اٹھا کر پانی کا نشان دیکھ رہی تھے اور اپنے بچے کو بھی نظر میں رکھتی تھے۔ جب پانی کا نشان معلوم نہ ہوا تو مایوس ہو کر وہاں سے اترے اور برابر والی پہاڑی مروا کی طرف متوجہ ہوئے۔ بطن وادی میں اپنے دامن کو پکڑ کر جلدی سے گئے کیونکہ بچہ وہاں سے نظر نہ آتا تھا۔ دل میں ڈر تھا کہ کوئی درندہ بچے کو نہ اٹھا لے۔ جب نشیب سے پہاڑی کی طرف ہموار زمین پر آ گئی جہاں سے بچہ نظر آتا تھا، پھر دوڑنا موقوف کر دیا۔ جب مروہ پر چڑھے تو اسی طرح ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، پھر صفا کی طرف متوجہ ہوئی۔ بہرحال 7 دفعہ اسی طرح چکر لگائے اور بے قراری سے ادھر ادھر دوڑتی رہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حج میں صفا مروہ کی 7 بار سعی کرنا حاجیوں پر اس لیے ہے کہ بی بی ہاجرہ کی بے کسی اور اضطرابی اور فریاد کو یاد کرے اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے ایسے بے چارگی میں پیش کرے کہ خدا کی رحمت نازل ہو۔ 7ویں دفعہ بی بی ہاجرہ کو مروہ پہاڑی پر خدا کی قدرت سے آواز آئی کہ کچھ اندیشہ نہ کرو۔ یہ آواز سن کر بچے کے پاس آئے اور دیکھا کہ بچے کے پاس ایک چشمہ جاری ہے، زمین سے پانی خود بخود نکل رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ بہت خوش ہوئی، پھر اس پانی کے ارد گرد مٹی اور پتھر رکھ کر چھوٹے سے حوض کی شکل بنا دی کہ مبادا پانی ختم نہ ہو جائے۔ پانی پیا اور اپنی مشک بھر لی۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جب بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک درخت کے نیچے چھوڑ کر چلے تو ان کی طرف کوئی التفات بھی نہ کی تو بی بی ہاجرہ نے عرض کیا، اے خلیل، آپ ہم کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے۔ بی بی صاحبہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ بی بی صاحبہ نے کہا، پھر مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اور جب پانی کی تلاش میں مروہ پہاڑی پر آواز سنی تو خاموش ہو کر معلوم کرنے لگے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ معلوم کرنے کے بعد آواز کی طرف آئے تو دیکھا کہ زمزم کی جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ انہوں نے بی بی صاحبہ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بی بی صاحبہ نے فرمایا، میں ہاجرہ ہوں، حضرت ابراہیم کے لڑکی کی ماں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس بیاباں میں حضرت ابراہیم تم کو کس کے سپرد کر گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پھر اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ بی بی نے فرمایا کہ میرا کام ہوگا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر رگڑی تو پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا ہاجرہ پر رحم کرے، اگر وہ اس وقت بند نہ لگاتی تو زمزم جاری چشمہ ہوتا۔ پھر ایک فرشتے نے بی بی ہاجرہ کو تسلی دی کہ تم خاطر جمع رکھو، یہاں خانہ خدا ہے، اس کو یہ بچہ جوان ہو کر اپنے باپ کے ساتھ مل کر تعمیر کرے گا اور خدا اس جگہ رہنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ وہاں ایک ٹیلہ تھا، اس کے آس پاس برساتی نالے بہا کرتے تھے۔
اتفاقاً جرہم قوم کا ایک قافلہ یمن کی طرف سے آیا۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ ان کے اوپر پرندے اڑ رہے ہیں۔ وہ قافلے والے کہنے لگے کہ جہاں پرندے اڑ رہے ہیں وہاں پانی ہوگا۔ پہلے تو ہم کئی دفعہ آئے ہیں، ایسا کبھی نظر نہیں آیا۔ ایک آدمی کو پتہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے دیکھا کہ ایک عورت بماں بچے کی بیٹی ہے اور پانی کا چشمہ ہے۔ وہ قافلہ وہاں آ گیا اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت چاہی۔ بی بی صاحبہ نے تنہائی سے بچنے کے لیے ان کو رہنے کی اجازت دے دی، لیکن پانی کا تصرف اپنے ہی اختیار میں رکھا۔ وہ لوگ وہاں آ کر آباد ہو گئے اور ایک چھوٹا سا گاؤں بن گیا۔ کچھ اور لوگ بھی وہاں آ کر بسنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان لوگوں سے عربی سیکھی۔